اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات محمد وعلی محمد. عظمت آل محمد پر ایک اور باواز بلند صلوات. بزرگان عزیز، برادران ایمان، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آج کی گفتگو کے لیے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ حدیث متفق علیہ ہے. پیغمبر نے فرمایا، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت ہے، یعنی شرک کی موت ہے. عزیزو، معرفت امام ہر فرد بشر کے اوپر واجب ہے، جس طرح سے معرفت توحید واجب ہے، معرفت رسالت واجب ہے، اسی طریقے سے معرفت امامت بھی واجب ہے. ذرا سا الفاظ پیغمبر پہ غور فرمائیں. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا اس کی موت جہالت کی موت ہے، نہیں، جاہلیت کی موت. جہالت کی موت اور ہے، جاہلیت کی موت اور ہے. جہالت کی موت نادانی کی موت، اگنورنس کی موت. جاہلیت کی موت کفر کی موت، شرک کی موت. اس لیے دور جاہلیت اس دور کو کہا جاتا ہے جو پیغمبر سے پہلے کا دور تھا، جو کفر کا دور تھا، جو شرک کا دور تھا. تو پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس معرفت امام نہیں ہے، وہ شخص کافر ہے، وہ شخص مشرک ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. پیغمبر نے عجیب لفظ استعمال کی. تو جہالت اور جاہلیت، جاہلیت کی موت کفر و شرک کی موت.
اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر مر جائے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ تو دیکھیے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جانتا ہو وہ پہچانتا بھی ہو، مگر جو پہچانتا ہوگا وہ جانتا ضرور ہوگا۔ تو جاننا اور پہچاننا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ڈائمنڈ ایک بہت قیمتی پتھر ہے، ایک بہت قیمتی اسٹون ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ امیر بھی جانتا ہے، غریب بھی جانتا ہے، عالم بھی جانتا ہے، جاہل بھی جانتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ ڈائمنڈ بہت قیمتی پتھر ہے وہ ڈائمنڈ کو پہچانتا بھی ہو۔ تو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ عزیزو، سرے راہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، لوگ گزرتے رہے، وہ پتھر لوگوں کی ٹھوکروں میں رہا، مگر ادھر سے ایک جوہری گزر رہا تھا۔ جیسے اس کی نگاہ پڑی، اس نے پتھر کو اٹھایا، صاف کیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، کہا یہ تو ڈائمنڈ ہے۔ تو دیکھیے، بہت سارے افراد گزرے مگر سب کی ٹھوکروں میں تھا، کیونکہ وہ جاننے والے تھے، پہچاننے والے نہیں تھے، مگر یہ جاننے والا تھا، یہ پہچاننے والا تھا۔ عزیزو، دنیا کو ابھی معرفت امام نہیں ہے۔ معرفت امام جس دن دنیا کو ہو جائے گی، پوری کائنات در حسین پہ نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو معرفت امام ہر فرد بشر کے اوپر واجب ہے، اور جس کے پاس معرفت امام نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس شریعت نہیں ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ رسالت نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، توحید و رسالت و امامت میں بہت گہرا کنیکشن ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث معرفت میں، دعائے معرفت میں فرما رہے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ اے پروردگار، اپنی معرفت عطا فرما۔ اے پروردگار، اگر تو نے اپنی معرفت سے محروم رکھا تو نقصان کیا ہوگا؟ لم عارف رسولک، تو تیرے رسول کی معرفت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک۔ پروردگار، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت سے محروم رکھا، نقصان کیا ہوگا؟ لم عارف حجتک، تو تیری حجت کی معرفت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار، اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت سے محروم رکھا تو نقصان کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، تو میں بے دین ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے دیکھا بسیزو، معرفت توحید وہ زینہ ہے جس زینے سے انسان معرفت رسالت تک پہنچتا ہے۔ معرفت رسالت وہ زینہ ہے جس زینے سے انسان امامت تک پہنچتا ہے، اور معرفت امامت وہ زینہ ہے کہ جب اس زینے تک انسان پہنچتا ہے تو وہ دیندار کہلاتا ہے۔ تو عزیزو، یوں کہا جائے کہ توحید سے چلو گے تو دین تک پہنچو گے، اگر امامت دین سے چلو گے تو توحید تک پہنچو گے۔ عزیزو، تو جس کے پاس عقیدہ امامت نہیں ہے،
سمجھ لیجئے گا کہ اس کے پاس توحید بھی نہیں ہے، اس کے پاس رسالت بھی نہیں ہے۔ یہ وہم و گمان ہے، یہ خیال ہے کہ اگر کوئی امام کو نہیں مانتا ہے اور وہ رسالت کو مانتا ہے اور وہ امامت کو اور وہ قیامت کو مانتا ہے اور وہ اللہ کو مانتا ہے، عزیزو جس کے پاس بھی معرفت امام نہیں ہے وہ بے دین ہے۔ اس کے پاس نہ توحید کا عقیدہ ہے، نہ اس کے پاس رسالت کا عقیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کے پاس، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یزید ملعون جو سن 61 ہجری میں تخت حکومت پر آیا، اپنے ذلیل باپ کی وفات کے بعد، ذلیل باپ کی وفات کے بعد خبیث بیٹا تخت حکومت پر آیا۔ کل 3.5 سال دور حکومت ہے یزید کا، سن 61 ہجری، سن 62، سن 63 اور چند مہینے، کل 3.5 سال کی حکومت ہے۔ مگر اس 3 سال کی حکومت میں یزید نے 3 بڑے جرم کیے ہیں، 3 بڑے جرم۔ سن 61 ہجری میں محرم کے مہینے میں فرزند زہرا، فرزند رسول کو قتل کیا، اولاد رسول کو قتل کیا، خیموں کو تاراج کیا۔ پہلا یہ جرم تھا یزید کا، یعنی پہلا حملہ امامت پہ کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، پہلا حملہ امامت پہ، پہلا اٹیک امامت پہ تو سن 61 ہجری میں یزید نے یہ کیا۔ سن 63 ہجری میں ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، یزید نے 12,000 لشکر کمینوں کا، بدبختوں کا 12,000 لشکر مدینے پہ اٹیک کرنے کے لیے بھیجا۔ 12,000 کا لشکر مدینے کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس نے 3 دن تک مدینے کو مباح قرار دے دیا۔ عزیزو اس 3 دن میں 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا مدینہ رسول میں۔ 10,000 مسلمانوں کو مدینہ رسول میں قتل کیا گیا، جس میں 10,000 میں 1700 تابعین تھے، صحابہ تھے، اور 700 حافظان قرآن تھے۔ اور تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزید نے کیا جرم کیا۔ اور اس کے بعد یزید کے حکم کی وجہ سے مسجد النبی میں گھوڑے باندھے گئے، روضۃ الجنان میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، گندگی پھیلا رہے تھے۔ 3 دن تک مسجد النبی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ کس کی وجہ سے؟ یزید کی وجہ سے۔ تو پہلا اٹیک امامت پہ، دوسری مرتبہ حملہ کہاں کرایا؟ مدینہ رسول پہ، اور سن 63 ہجری ہی تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 3 ربیع الاول کو۔ پہلے تو یزید کی فوج نے 2 مہینے تک خانہ کعبہ کا حصار کیا، 2 مہینے تک خانہ کعبہ کو حصار میں رکھا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی چھت منہدم ہو گئی، دیواریں منہدم ہو گئی، اور آگ کے گولے برسائے گئے، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ تو آپ نے دیکھا پہلے یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کو قتل کرایا، پھر اس کے بعد مسجد النبی جو رسالت کی علامت ہے اس کو تاراج کرایا، خانہ کعبہ جو توحید کی علامت ہے اس پہ اٹیک کرایا۔ تو آپ نے دیکھا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے پاس عقیدہ امامت نہیں ہے، جس کے پاس معرفت امام نہیں ہے، اس کے پاس معرفت رسول بھی نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
تو جس کے پاس عقیدہ امامت ہے اسی کے پاس عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، اور اگر امامت پہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے سارے احکام کو پہنچا چکے تھے، شریعت کو پہنچا چکے تھے، نماز کو پہنچا چکے تھے، روزے کو پہنچا چکے تھے، حج و زکوٰۃ و خمس کو پہنچا چکے تھے، سب کچھ پہنچا چکے تھے، مگر امامت کو نہیں پہنچایا تھا، ولایت کو نہیں پہنچایا تھا۔ تو اللہ نے کہا ہے میرے حبیب اگر تم نے ولایت کا اعلان نہیں کیا، امامت کا تعارف نہیں کرایا، تو گویا تم نے کچھ کام ہی نہیں کیا۔ تو عزیزو، معرفت امام بہت بنیادی شے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر آخری حج سے واپس آ رہے تھے، چاہے زمزم کا پانی پی کے صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے پیغمبر آ رہے تھے، اس لیے کہ عقیدہ امامت کو دل میں بٹھانا تھا۔ تو صفا جو چاہے زمزم کا پانی پلا دیا تاکہ جو دل میں بغض و حسد ہے، جو قدورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آب زمزم سے صاف ہو جائیں، تاکہ اس میں عقیدہ امامت بیٹھ سکے، تاکہ اس میں عقیدہ ولایت بیٹھ سکے۔ اور جب پیغمبر اسلام کا قافلہ میدان غدیر خم تک پہنچا تو کیا حکم آیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو آپ تک پیغام پہنچایا جا چکا ہے اسے انجام دے دیجئے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ عزیزو، میں ولایت و امامت کی اہمیت کو بتا رہا ہوں کہ امامت اور ولایت کتنی اہم ہے۔ رسول کے پاس یہ پیغام پہنچا، رسول نے کہا جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ یا رسول اللہ، یا آگے بڑھنے والوں کو پیچھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو آگے جا چکے انہیں جانے دیجئے، جو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں، جن سے خطاب کرنا ہے، جن سے گفتگو کرنا ہے، جو گفتگو کرنا ہے، جو خطاب کرنا ہے وہ کیجئے۔ یا آپ نے آگے بڑھنے والوں کو پیچھے کیوں بلایا؟ یہ پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیوں کیا؟ کہا دیکھو میدان غدیر میں عقیدہ ولایت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اس نقطے کا اعلان ہونے جا رہا ہے کہ جو اس نقطے سے آگے چلا جائے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جو پیچھے رہ جائے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد نعرہ حیدری، وجود امام زمانہ صلوات۔ معرفت امام، امامت، معرفت ایک بجلی ہے جو کونپتی ہے، پورے وجود کو روشن کر دیتی ہے۔ معرفت کسی کی میراث نہیں ہے، کب یہ معرفت دل میں بیدار ہو جائے، کب یہ معرفت کی شمع دل میں روشن ہو جائے اور پورے وجود کو منور کر دے، کوئی نہیں جانتا۔ بھئی ہمارے مسعود بھائی کی خواہش ہے کہ امام سجاد کا تذکرہ ہو، اور تذکرے امام سجاد کے ساتھ ساتھ خطبہ امام سجاد کا بھی بیان ہو، انشاءاللہ وہ بیان ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو معرفت ایک چراغ ہے جو کبھی بھی دل میں جل سکتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا فرزدق جو حکومت کا شاعر تھا، ہشام بن عبد الملک کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہشام کے ساتھ ارکان حکومت ہیں، ارکان سلطنت ہیں، ہشم و خدم ہیں۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد
حجر اسود کی طرف بڑھتا ہے کہ بوسہ لوں، مگر لوگوں کا ازدحام، لوگوں کی بھیڑ، مجمع کی کثرت نے آگے بڑھنے نہ دیا۔ اب آپ سوچئے، واپس آیا تو ایک کرسی لگی تھی، کرسی پہ بیٹھ گیا، حاجیوں کے منظر کو دیکھ رہا ہے، حاجیوں کے طواف کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ افق مسجد سے آفتاب امامت کا چوتھا آفتاب برآمد ہوا، اور وہ چلتا سکون و وقار کے ساتھ چلتا ہوا صحن خانہ کعبہ تک آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ حجر اسود کی طرف امام بڑھے تو مجمع اس طرح سے چھٹ گیا، مجمع اس طرح سے بٹ گیا جیسے موسیٰ دریائے نیل میں جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے، دریا میں راستہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ عزیزو، ایک مرتبہ مجمع چھٹا، امام نے آگے بڑھ کے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ہشام اپنے ارکان حکومت و سلطنت کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس کے ارکان حکومت و سلطنت بھی اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، سرکار یہ کون ہے؟ آپ نے بڑی کوشش کی کہ حجر اسود تک پہنچ جائیں، مگر یہ کون ہے کہ جس کے آگے بڑھتے ہی مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا؟ ایک مرتبہ ہشام تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ عزیزو، نہ جانے دشمنان اہل بیت کبھی کبھی حماقت کر جاتے ہیں، اور ان کی حماقت ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، دشمنان اہل بیت کبھی کبھی حماقت کر جاتے ہیں، اور وہ حماقت ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ ہشام نے کہا، میں نہیں پہچانتا۔ عزیزو، اگر یہ کہہ دیتا کہ میں پہچانتا ہوں، ان کا نام علی ابن الحسین ہے، تو بات تمام ہو جاتی، یہ حسین کے بیٹے ہیں، یہ خاندان مصطفیٰ سے ہیں، بات تمام ہو جاتی۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نہیں پہچانتا، بس اتنا سننا تھا۔ فرزدق جو خاندان، جو حکومت کا شاعر تھا، جس کو حکومت سے وظیفہ ملتا تھا، سے پیسہ ملتا تھا، اس نے اس کی غیرت و حمیت بیدار ہوئی، اور اس کے اندر ایمان و معرفت کی ایک بجلی چمکی، اور اس نے کہا، اے ہشام، اگر تو نہیں پہچانتا تو میں پہچانتا ہوں، یہ کون ہے؟ اور اس کے بعد فرزدق نے برجستہ ایک قصیدہ پڑھا، ھذا الذی تعرف البطحا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ اے ہشام، تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے، مگر سرزمین مکہ پہچانتی ہے، یہ کون ہے؟ حرم پہچانتا ہے، یہ کون ہے؟ ہل پہچانتا ہے، یہ کون ہے؟ خانہ کعبہ پہچانتا ہے، یہ کون ہے؟ اور نشان، ان کے نشان قدم کو سرزمین مکہ پہچانتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سرزمین مکہ پہچانتی، اور برجستہ پورا ایک قصیدہ کہا، 27 اشعار پہ مشتمل قصیدہ، کہ انہیں سرزمین مکہ پہچانتی، 27 اشعار پہ۔ عزیزو، یہ پہلا امام ہے، یہ پہلا امام ہے خانہ کعبہ کے روبرو، صحن خانہ کعبہ میں جس کی محفل مدحت سجی ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد کو۔ پہلا امام، محفل مدحت، اور وہ بھی ہشام کے سامنے، ارکان حکومت و سلطنت کے سامنے، خانہ کعبہ کے روبرو اور صحن خانہ کعبہ میں یہ پہلا امام ہے جس کی شان میں قصیدہ پڑھا گیا۔ اور عزیزو دیکھیے، تاریخ میں 2 علی ہیں ایسے جو جن کی شخصیت
عجیب ہے جو ہر امام سے ممتاز ہیں۔ دیکھیے ہمارے امام 12 ہیں، 12 کے 12 کامل و اکمل ہیں، 12 کے 12 بے عیب ہیں، 12 کے 12 لاریب ہیں، 12 کے 12 طاہر ہیں، 12 کے 12 نور ہیں، 12 کے 12 صادق ہیں، 12 کے 12 زاہد ہیں، 12 کے 12 متقی ہیں، مگر ان 12 میں 2 امام ایسے ہیں جو بہت منفرد ہیں، ایک پہلا علی، ایک چوتھا علی۔ پہلا علی وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، چوتھا علی وہ ہے جس کی محفل مدحت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزو یہ حماقت، اب اس کے بعد فرزدق ایک زمانے سے حکومت کی نوکری کر رہا تھا، مگر یہ پہلا اتفاق تھا جب فرزدق نے امامت کی نوکری کی۔ دیکھیے حکومت کی نوکری میں دولت ملتی ہے، امامت کی نوکری میں جنت ملتی ہے۔ اور جامی نے جب پورے قصیدے کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ فرزدق جنت میں ہے، صرف اس ایک قصیدے کی بنیاد پر، اس ایک قصیدے کی بنیاد پر جو اس نے امام زین العابدین کی شان میں کہا اور ظالم و جابر کے سامنے امام کی عظمت کو، امام کی رفعت کو، امام کے مقام کو بیان کیا۔ اس ایک قصیدے کی بنیاد پر فرزدق جنت کا حقدار بن گیا۔ تو آپ دیکھیے امامت کے طرفدار بن جائیے، جنت آپ کے قدموں کو چومے گی۔ تو فرزدق کس لیے آیا تھا؟ ساتھ ساتھ دولت کے لیے، ثروت کے لیے، پیسے کے لیے آیا تھا، دولت کے لیے، مگر انعام میں جنت مل گئی۔ تو کبھی کبھی پروردگار وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ دیکھیے گا تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور عزیزو یہ چوتھے امام کی سیرت کے کچھ اسباق آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ہمارے چوتھے امام واقع کربلا کے بعد وہ عزادار ہیں۔ دیکھیے ہمارے لیے کیا چاہیے، ہمیں اگر مجلس کو خطاب کرنا ہے تو سامعین کی ضرورت ہے، فرش عزا کی ضرورت ہے، تبرک کی ضرورت ہے، مگر یہ وہ پہلا امام تھا، یہ وہ پہلا عزادار تھا جس کے لیے فرش عزا کی ضرورت نہیں، جس کے لیے تبرک کی ضرورت نہیں، تنہا عزادار تھا، خود سامع بھی تھا، خود خطیب بھی تھا، خود مصائب کو بیان کرنے والا بھی تھا، خود گریہ کرنے والا بھی تھا۔ عزیزو ہم چاہتے ہیں ماحول بنے، ہم ماحول اور انوائرمنٹ کے محتاج ہیں۔ خود امام جو ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ کو کریٹ کرتے ہیں، وہ ہر کنڈیشن اور ہر سچویشن میں اپنے امامت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ امام نے کس طریقے سے امامت کے فرائض کو انجام دیا ہے۔ عزیزو امام کے دور حکومت میں بہت سارے بادشاہ آئے، بہت سارے حکمراں آئے، مگر اس دور امامت میں امام واقع کربلا کے بعد 34 برس یا 35 برس حیات رہے، مگر اس 34 اور 35 برس کے دور حکومت نے بہت سارے حکمراں، بہت سارے بادشاہ، اور اس دور امامت میں، اس دور میں امام کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا حسینیت کے اعلان کا۔ امام کے پاس نہ مسجد تھی، امام کے پاس نہ منبر تھا، امام کے پاس نہ جمعہ تھا۔ امام کس پلیٹ فارم سے امامت کا تعارف کراتے، امام کس پلیٹ فارم سے امامت کی عظمت کو بیان کرتے؟ امام نے دعاؤں کے ذریعے اہل بیت کی عظمت کو بتایا ہے۔
امام نے دعاؤں کے ذریعے امامت کی رفعت کو بیان کیا ہے، اور عزیزو امام نے کس طرح سے اپنے مشن کو آگے بڑھایا ہے سنیے گا عزیزو۔ امام نے غلاموں کے ذریعے، کنیزوں کے ذریعے امامت کے فرائض کو انجام دیا ہے، اور اسلام کی تبلیغ کی ہے، امامت کی تبلیغ کی ہے، رسالت کی تبلیغ کی ہے۔ کس طریقے سے دیکھیے گا، امام ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، کبھی نہ یہ سوچئے گا کہ نادار تھے، غریب تھے، بہت امیر تھے، اور تاریخ شاہد ہے، علماء نے یہ لکھا کہ اس 34 برس کے دور حیات میں امام نے 50,000 غلام خریدے اور 50,000 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امام کا طریقہ یہ تھا کہ بازار سے غلاموں کو خریدتے تھے، کنیزوں کو خریدتے تھے، اور 1 سال تک غلاموں کی، کنیزوں کی تربیت کرتے تھے، احکام اسلامی کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، رسالت کا عقیدہ سمجھاتے تھے، امامت کا عقیدہ سمجھاتے تھے، امامت کی معرفت کو، امامت کا تعارف کراتے تھے۔ اور عزیزو جب ہر غلام تیار ہو جاتا تو تاریخ یہ کہتی ہے شب عید امام سارے غلاموں کو، کنیزوں کو جمع کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، سارے غلاموں اور کنیزوں کو جمع کرنے کے بعد امام غلاموں کے درمیان بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد رجسٹر نکالتے، اور رجسٹر نکالنے کے بعد غلاموں سے مخاطب ہوتے، دیکھو فلاں تاریخ میں فلاں دن تم نے یہ غلطی کی تھی۔ پھر دوسرے غلام کے پاس کی طرف دیکھتے، فلاں تاریخ اور دن تم نے یہ غلطی کی۔ پھر کنیز کی طرف دیکھتے، کہتے دیکھو فلاں تاریخ اور دن تم نے یہ غلطی کی۔ جب سارے غلاموں سے، کنیزوں سے اقرار لے لیا کرتے تھے تو پھر امام اپنے دست دعا کو بلند کرتے تھے، اے پروردگار یہ میرے غلام ہیں، میں ان کا آقا ہوں، میں نے اپنے غلاموں کو معاف کر دیا۔ اے پروردگار تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، جس طرح سے میں نے اپنے غلاموں کو معاف کر دیا تو بھی اپنے غلام کو معاف کر دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کس طرح سے تربیت فرماتے تھے، غور کیجئے گا، قسم خدا کی امام آزاد کرتے تھے، یہ غلام نہیں نکلتے تھے، یہ مبلغ اسلام بن کے نکلتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے میں خانہ کعبہ میں تھا، سرزمین مکہ پہ تھا، قحط آیا ہوا تھا، مخلوق الہی حیران و پریشان تھی، تو مسلسل مسلمان دعاؤں پہ دعائیں کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، مناجاتیں کر رہے تھے، نماز استسقاء پڑھ رہے تھے۔ خانہ کعبہ سرزمین مکہ، وہاں نماز طلب بارہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، مگر بارش ہے کی ہونا ہی نہیں چاہتی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجمع سے ایک سیاہ فام غلام اٹھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا، دیکھوں یہ کہاں جا رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے گوشے میں آیا، اور گوشے میں آنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھا اور کہتا ہے پروردگار تجھے اس امام کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں، جب تک بارش نہ نازل ہوگی میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کا سر سجدے میں تھا، آسمان پہ بادل چھانے لگے، گھٹائیں چھانے لگی، اور بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ ساری مخلوق خدا خوش ہو گئی۔ اب مجھے تشویش ہوئی، جستجو ہوئی کہ یہ غلام ہے تو کس کا غلام ہے، غلام ہے تو کس کا غلام ہے۔ کردار امام نے ایسا کردار کے آئینے میں غلام کو سانچا، ایسا کردار کے آئینے میں تیار کیا امام نے غلام کو کہ غلام کو دیکھ کے امام کی جستجو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ
عبداللہ ابن مبارک امام غلام کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ کس کا غلام ہے۔ عزیزو، ہم حسینیت کا تعارف کراتے ہیں، بینر لگا کے، پوسٹر لگا کے، بینر لگا کے، پوسٹر لگا کے، ارے کردار کے حسینیت کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈھال لو، خود حسینیت کا تعارف ہو جائے گا۔ اب وہ عبداللہ ابن مبارک امام کے غلام کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ مدینے آیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ امام کی بیت الشرف میں داخل ہوا۔ بس ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک کہتا، اب سمجھ میں آیا کہ یہ امام کا غلام ہے۔ عزیزو، غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا؟ اور ایک سال میں ایسی تربیت فرماتے تھے۔ اور دیکھیے، جب کوئی تربیت کرتا ہے، کوئی استاد کسی بچے کو تعلیم دیتا ہے تو اس کے جوہر کو، اس کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میں نے تربیت کی ہے، بچے نے تربیت کو کس حد تک قبول کیا ہے۔ ذرا سا غور کیجیے گا، محسوس کر لیجیے۔ عزیزو، ایک مرتبہ امام، ہمارے یہی چوتھے امام تشریف فرما تھے، کنیز لوٹا لیے ہوئے ہاتھ دھلانے کے لیے لے کے آئی۔ ابھی ہاتھ دھلا رہی تھی کہ لوٹا اس کی کنیز کے ہاتھ سے گرا، لوٹا امام کے پیروں پہ گرا، امام کو چوٹ لگی۔ امام نے نگاہ غیظ سے کنیز کی طرف دیکھا۔ اگر آپ سے اور ہم سے ایسا ہو جائے تو ہمارا کیا؟ امام نے نگاہ غیظ سے دیکھا، یہ رحمت للعالمین کا پوتا نگاہ غیظ سے اپنے غلاموں کو، اپنی کنیزوں کو دیکھ لے؟ نہیں عزیزو، امام دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ جو میں نے تربیت کی ہے اس تربیت کا اثر کیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے کنیز کی طرف نگاہ غیظ سے دیکھا، کنیز کہتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو جو پی جانے والے ہیں وہی بہترین انسان ہیں، وہی متقی ہیں۔ امام نے کہا میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر ایک مرتبہ کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو تو پی لیا ہے مگر غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ بہترین انسان ہیں۔ پھر ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے صرف معاف کر دینا کافی نہیں ہے، کہا جو احسان کرتے ہیں وہ بہترین انسان ہوتے ہیں۔ امام نے کہا جا تجھے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دیکھا ایک سال میں اس طرح سے تربیت کی۔ کنیز کو معلوم ہے کس موقع پہ کس آیت کو تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ ہے عزیزو، ہم اپنے کردار کو امامت کے سانچے میں ڈھالیں تو معرفت امام۔ دیکھیے فرزدق، تھوڑی دیر کے لیے دل میں معرفت امام پیدا ہو جاتی ہے تو جنت مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی پروردگار جو انسان توقع کر کے آتا ہے اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں اپنی گفتگو کی طرف۔ عزیزو، یہ جو چوتھے امام کو اسیر کر کے کوفہ و شام لے جایا گیا، یہ بنی امیہ نے سوچا تھا، بنی امیہ نے یہ سوچا تھا کہ ان سے ان کی حقارت ہو جائے گی، اس سے ان کی بے عزتی ہو جائے گی، مگر آل محمد مصیبت کو بھی اپنے لیے شجاعت بنا لیتے ہیں۔ آل محمد جہاں پہ اسباب نظر نہیں آتے وہاں اسباب پیدا کر لیتے ہیں۔ عزیزو، بات کو محسوس کیجئے گا، دیکھیے ذرا سا بات بے ربط معلوم ہوگی مگر تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی گفتگو سے متصل ہو جاؤں گا۔ یہ امام کو اسیر کر کے لایا گیا تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے، مگر
امام نے اسی کو، اسی پلیٹ فارم کو امامت کے تعارف کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ ذرا سا دیکھیے فرعون کے پاس اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا۔ جناب موسیٰ فرعون کے پاس آئے، کہا اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، انا رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں۔ تو ایک مرتبہ فرعون کہتا ہے کیا دلیل ہے کہ تم کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ کہا دلیل چاہیے۔ جناب موسیٰ نے زمین پہ عصا ڈالا، عصا اژدہا بن گیا، عصا اژدہا بن گیا۔ کہا دیکھ میری نبوت کی ایک دلیل یہ ہے، اور ہاتھ کو بغل سے نکالا، ید بیضا بن گیا۔ کہا دیکھ میری نبوت کی یہ دوسری دلیل ہے۔ دو دلیلیں جناب موسیٰ نے اپنی نبوت و رسالت کی پیش کر دی۔ فرعون نے کیا سمجھا؟ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ کہا موسیٰ معاذ اللہ جادوگر ہیں، لہذا ان کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا جائے، اور پھر جب یہ شکست کھا جائیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے، کام تمام ہو جائے گا۔ فرعون نے مصر کے سارے جادوگروں کو جمع کیا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر نمونہ میں لکھا کم سے کم 10,000 جادوگر تھے۔ 10,000 جادوگر اپنے سامان جادوگری کے ساتھ آئے جناب موسیٰ کے مقابلے میں۔ 10,000 جادوگر ایک طرف، فرعون ارکان حکومت و سلطنت کے ساتھ، بنی اسرائیل ایک طرف، فرعون کے جتنے آدمی ہیں ایک طرف، جناب موسیٰ ہیں، جناب ہارون ہیں ایک طرف تنہا ہیں۔ ایک مرتبہ جادوگر جناب موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ پہل تم کرو گے یا پہل ہم کریں؟ دیکھیے اہل حق کبھی ابتدا نہیں کرتے، توجہ چاہوں گا، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، مگر جب کوئی چھیڑتا ہے تو ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ کہا جناب موسیٰ نے کہا ہم پہل نہیں کرتے، تم پہل کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی، 10,000 جادوگروں نے رسیاں ڈالی، اب چاروں طرف سانپ ہی سانپ۔ منظر ایسا تھا کہ فرعون کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، ارکان حکومت و سلطنت ہنسنے لگے کہ اب موسیٰ شکست کھا جائیں گے، اب موسیٰ ہار جائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دو۔ جناب موسیٰ نے عصا کو زمین پہ ڈالا، عصا اژدہا بنا، اور عصا اژدہا بنا تو فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگلنا شروع کیا۔ عزیزو جب جادوگروں نے اس منظر کو دیکھا تو سجدے میں چلے گئے۔ توجہ چاہوں گا، کیوں سجدے میں چلے گئے؟ اس لیے کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ سامان جادوگری کو اصلی حالت پہ لے کے آتا ہے، ختم نہیں کر دیتا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ صاحب اعجاز ہے، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ یعنی جب تک موسیٰ کو اپنا جیسا سمجھتے رہے کافر رہے، اور جب سمجھا ہم سے بالا تر ہے تو مومن ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جادوگر سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب عالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لے آئے۔ رب عالمین توحید کا عقیدہ، رب موسیٰ نبوت کا عقیدہ، رب ہارون نبی کے وصی کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ۔ یعنی فرعون کے جادوگر بھی جانتے ہیں عقیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک امامت اور وزارت کو نہ مانا جائے۔ عزیزو آپ نے دیکھا کہ آپ نے غور نہیں کیا فرعون کس لیے لے کے آیا تھا؟ موسیٰ کو شکست دینے کے لیے لے کے آیا تھا، موسیٰ کو ہرانے کے لیے آیا تھا۔
کہ یہاں سے موسیٰ کی تذلیل ہو جائے گی، یہاں سے موسیٰ کی تحقیر ہو جائے گی، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا، اللہ کا پلان کچھ اور تھا کہ جس میدان کو تم نے موسیٰ کی شکست کے لیے ہموار کیا ہے، اسی میدان کو ہم نبوت کے اعلان کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یعنی اپنے ذوم ناقص میں نبوت کے اظہار کا ایک بڑا پلیٹ فارم عطا کر دیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ بس عزیزو یہی ہوا، یہی ہمت یزید نے کی۔ حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کیا اور حسین کے بیٹے کو اسیر کر کے یزید اپنے دربار تک بلایا۔ سوچ رہا تھا علی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، یہ شکست کھا جائے گا، ہار جائے گا، مگر وہ بنی امیہ جو منصوبہ بنایا تھا، برسوں کا منصوبہ تھا، جس نے اپنا تعارف خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے کرایا تھا، جانشین رسول کی حیثیت سے کرایا تھا، مومنین کا امیر کی حیثیت سے کرایا تھا، عزیز و برسوں کا جو منصوبہ تھا، سید سجاد نے اپنے خطبے کے ذریعے اس پورے منصوبے کو تہو بالا کر دیا۔ غور کیجئے امامت کی حکمت کیا ہوتی ہے، امامت کے عمل کی مصلحت کو ہم اور آپ سمجھ پائیں۔ عزیزو، چوتھے امام جب دربار یزید میں اسیران آل محمد آئے، اس وقت دربار میں شادیانے بج رہے تھے۔ کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا، اس وقت دربار میں شادیانے بج رہے تھے، خوشی کے باجے بج رہے تھے۔ یزید جناب زینب کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے، اے زینب دیکھو، یہ ہماری فتح کے شادیانے ہیں، یہ ہماری فتح کے باجے ہیں۔ اتنی دیر میں اذان ہوئی، جناب زینب نے فرمایا، اے یزید دیکھ، یہ ہماری کامیابی کے شادیانے ہیں، تیری فتح کا باجا بجا ہے، ختم ہو جائے گا، مگر ہماری فتح کا اعلان صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اب جناب زینب نے میدان ہموار کر دیا سید سجاد کے لیے۔ سفر کی پہلی تاریخ جمعے کا دن تھا، یزید کا دربار تھا۔ ایک مرتبہ اسیران آل محمد دربار یزید میں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایسے عالم میں سید سجاد زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید اپنے خطیب سے کہتا ہے کہ منبر پہ جا، علی اور حسین کی توہین کر، بنی امیہ اور آل ابو سفیان کی عظمت کو بیان کر۔ عزیزو، خطیب منبر پہ آتا ہے، میں منبر کیسے کہہ دوں، آتا ہے بلندی پہ، اور آنے کے بعد حسین اور مولا کائنات کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے اور بنی امیہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ سید سجاد چھینک پڑے، ایھا الخاطب۔ دیکھیے، خاطب اور خطیب الگ چیزیں ہیں، خطیب الگ ہے، خاطب الگ ہے۔ خاطب خطاب کرنے والا، پولیٹیکل خطاب بھی ہو سکتا ہے، سیاسی خطاب بھی ہو سکتا ہے، مگر خطیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، رسول کی عصمت کو بیان کرتا ہے، امامت کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ سید سجاد نے فرمایا، ایھا الخاطب اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اے خطیب، اے خاطب، اے پولیٹیکل بیان دینے والے، تو نے اللہ کی مرضی کے بدلے میں تو نے لوگوں کی مرضی کو خریدا ہے، اللہ کی ناراضگی کے بدلے میں۔ اور اس کے بعد سید سجاد نے کہا، اے یزید، مجھے اجازت ہے کہ میں منبر پہ جاؤں؟
یزید کہتا ہے، منع کرتا ہے۔ درباریوں نے کہا یزید جانے دے، ہمیں بھی تو سننے کا موقع دے۔ یزید کہتا ہے کہ اگر منبر پہ چلا گیا تو آل ابو سفیان کی تذلیل و تحقیر اور فضیحت کیے بغیر منبر سے نہیں اترے گا۔ کہا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کہا مگر اس کی گھٹی میں علم پلایا گیا ہے، اس کی گھٹی میں شجاعت ہے۔ ایک مرتبہ جب اصرار بڑھا تو سید سجاد کو اجازت ملی اور چوتھے امام منبر تک آئے۔ منبر کی بلندیوں پہ آنے کے بعد آواز دی، دیکھو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اوتینا بستہ فضلنا بسبعہ، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ فضیلت وہی ہوتی ہے جو ایک میں پائی جائے دوسرے میں نہ پائی جائے۔ تو اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، حلم عطا کیا، سماحت عطا کی، فصاحت عطا کی، شجاعت عطا کی، اور اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی، اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے نبی مختار کو ہم میں سے رکھا ہے، ہم میں سے نبی مختار ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، اسد اللہ ہم میں سے ہے، اسد رسول ہم میں سے ہے، اور وہ ہم میں سے ہے جو اس نے 2 مرتبہ ہجرت ہو، 1 مرتبہ امام کہتے ہیں اب میرے حسب کو سنو، اب میرے نسب کو سنو۔ انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزمہ وصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن من اسریا الی العرش۔ 1 مرتبہ امام فرماتے ہیں پہچانو میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو رکھ کے اپنی چادر میں رکھ کے نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پر بیٹھ کے عرش کی بلندیوں پہ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے رات کی تاریکی میں مسجد الحرام سے قاب قوسین و ادنیٰ تک لے جایا گیا، میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جبریل جس کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو قعبہ قیسین ادنیٰ تک پہنچا، میں اس کا بیٹا ہوں جس سے اللہ نے راز و نیاز کی گفتگو کی، اوہا ما اوہا عزیزو، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان پہ ملائکہ کو نماز پڑھائی، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلوار سے جہاد کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جو یعصوب الدین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو نبیوں کے علوم کا وارث ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو صالح المومنین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو یعصوب الدین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاتل المشرکین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاتل المارقین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاتل الناکسین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاتل القاسطین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاتل بدر و حنین ہے۔ عزیزو 1 مرتبہ امام نے کہنا شروع کیا جب رسالت کا تعارف کرا چکے، امامت کا تعارف کرا چکے، 1 مرتبہ فرماتے ہیں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، وہ جس کا لقب زہرا ہے، میں فاطمہ کا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جو بضعۃ الرسول ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ایسی طاہر ہے کہ نجاست کو جس نے چھوا نہیں ہے، جس کو نجاست نے چھوا نہیں ہے، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کربلا میں مقتول جو ذبیح کربلا ہے۔ عزیزو امام نے اس طریقے سے انا
تاریخ یہ کہتی ہے، خطبہ یہ بیان کرتا ہے، امام نے کم سے کم 25 مرتبہ انا 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 کہا۔ عزیزو، امام انا کہتے جا رہے تھے، بنی امیہ کی حکومت کی انانیت کا تاج محل گرتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کے دل لرزنے لگے، تاریخ کی لفظ ہے وجلت قلوبہم، لوگوں کے دل لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب یزید نے اس کیفیت کو دیکھا تو سوچا کہیں انقلاب نہ آ جائے، کہا مؤذن اذان دے۔ جیسے مؤذن نے اذان شروع کی، امام نے کہا، جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا ہم بھی اللہ کی کبریائی بزرگی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ سے بڑی، اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا میری کھال بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، میرا بال بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، میرا خون میری جلد بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس جیسے مؤذن نے اتنا کہا، امام منبر کی بلندی سے یزید کی طرف متوجہ ہوئے، اے یزید بتا دے محمد تیرے نانا تھے یا میرے نانا تھے؟ اگر تو نے یہ کہا محمد تیرے نانا تھے، فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدَّكَ كَسِبْتَ وَكَفَرْتَ، اگر تو نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محمد تیرے نانا ہے تو جھوٹا بھی ہے، تو کافر بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، کافر بھی ہے۔ یعنی امام بتانا یہ چاہتا اگر تو نے گمان یہ کر لیا کہ تیرے نانا محمد تیرے نانا ہے تو کافر ہے۔ عزیزو، اگر کوئی گمان کر لے کہ محمد میرے نانا ہے تو وہ کافر ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے محمد ہم جیسا ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھا عزیزو، یہ بنی امیہ کی حماقت تھی جو سید سجاد کو یہاں تک لے کے آئی، اور سید سجاد نے اپنی اسیری کو، یزید کے دربار کو امامت کے لیے، امامت کے تعارف کے لیے اور اپنے خاندان کے تعارف کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیا، بتا دیا یزید کے دربار میں بیٹھ کے۔ عزیزو، یزید سوچ رہا تھا ہم ان کو اسیر کر کے لائے ہیں، ہم ان کو ذلیل کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں، مگر سید سجاد کی یہ حکمت عملی تھے۔ کربلا میں حسین ابن علی کو قربتاً اللہ قتل کیا گیا ہے، آل محمد کے کردار کو اس طرح سے سیاہ کر کے پیش کیا گیا کہ جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ علی مسجد میں قتل ہوئے، حالت سجدہ میں قتل ہوئے، تو شامیوں کو بڑا تعجب ہوا، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ تو عزیزو، چونکہ جو بنی امیہ نے آل محمد کے خلاف تانا بانا بنا تھا، سید سجاد کو اس تانے بانے کو توڑنا تھا، اور سید سجاد کہ وہ خطبے کی دھمک تھی کہ یزید کے بعد جب یزید کا بیٹا تخت حکومت پہ آیا تو کہا یہ حکومت اس کو دو جو مدینے میں ہے، اگر کوئی حکومت کا حقدار ہے تو وہ سید سجاد ہے۔ بس عزیزو، آپ کو میں نے بہت زحمت دی تو معرفت امام، عزیزو، کربلا بھی وجود میں آئی عدم معرفت امامت کی بنیاد پر۔ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، یہ تماشا بھی ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ۔ معرفت امام، عزیزو، میں جس امام کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ امام کتنا شفیق تھا، کتنا رحیم تھا، کتنا کریم تھا۔ ایک مرتبہ یزید اپنے سپاہیوں میں سے
ایک سپاہی پہ ناراض ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اسے اسیر کیا جائے. اسے معلوم ہوا کہ یزید خفا ہو گیا ہے, مجھے پکڑ لے گا تو مجھے قید میں ڈال دے گا. ایک مرتبہ وہ شام سے بھاگتا ہوا مدینے آیا. مدینے میں جب آیا تو شام ہو گئی تھی. حدیقہ امام سجاد تک پہنچا, دق الباب کیا. امام نے دروازہ کھولا, اس کو اپنے حدیقے میں پناہ دی, اس کو کھانا کھلایا, اس کو پانی پلایا, اس کو بستر فراہم کیا. صبح جب جانے لگا تو پھر امام نے سامان سفر کے ساتھ اسے رخصت کیا. دیکھ کے کہتا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے فرمایا میں تو تجھے کربلا سے پہچان رہا ہوں, تو نے میرے بھائی علی اکبر کو نیزہ مارا تھا. کہا پھر میرے ساتھ یہ سلوک, یہ برتاؤ کیوں ہے؟ کہا وہ تمہارا برتاؤ تھا, یہ ہمارا برتاؤ ہے. اگر تم اپنی رسالت کو نہیں چھوڑ سکتے تو کیا ہم اپنی شرافت کو چھوڑ دیں؟ عزیزو, یہ ہمارے چوتھے امام نے 25 پا پیادہ حج کیے. عزیزو, جب حج بیت اللہ کے لیے احرام میں ملبوس ہو کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے, لبیک اللہم لبیک کہتے تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. کسی نے کہا فرزند رسول آپ امام ہیں, معصوم ہیں, آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک, اے پروردگار میں حاضر ہوں, مگر میں ڈر رہا ہوں کہیں ادھر سے آواز نہ آ جائے لا لبیک تو حاضر نہیں ہے. یہ عالم تھا امام کی معرفت کا, یہ عالم تھا امام کے تقوی کا. عزیزو, امام ایسا امام تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے ناقے کو کبھی تازیانہ نہیں مارا. پوری زندگی میں امام نے اپنے ناقے کو تازیانہ نہیں مارا. عزیزو, جس امام نے اپنے ناقے کو تازیانہ نہیں مارا اسے کوفہ و شام تک کتنے تازیانے. عزیزو, تاریخ یہ کہتی ہے, ابن زیاد کے دربار میں دیکھیے عزادارو, جب کہیں بھی مجلس ہوتی, جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے تو علامہ دربندی لکھتے ہیں شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے, جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ اپنے کو گرا کے کہتی ہے اماں میرے بھیا حسین کی مجلس ہو رہی ہے, کیا مجلس میں نہیں چلیے گا اماں؟ تو عزادارو, شہزادی زہرا بھی اس مجلس میں آئی ہوئی ہیں اور شہزادی زینب بھی اس مجلس میں آئی ہوئی ہیں. اور دیکھو مجلس جب بھی ہوا کرے زیادہ سے زیادہ تعداد میں مجلس میں آیا کرے. آپ کی کثرت کو دیکھ کے شہزادی زینب کے دل کو سکون ملتا ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے, وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کربلا میں تھے مگر ہم نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا, ہم نے نہ حسین پہ تلوار سے حملہ کیا, نہ تیر مارا, نہ تبر مارا, نہ پتھر پھینکا, ہم نے کچھ ظلم نہیں کیا. رسول فرمائیں گے میں نے مانا کہ کربلا میں تم نے کوئی ظلم نہیں کیا مگر لشکر یزید میں تو شامل ہوئے, تمہارے شامل ہونے کی وجہ سے لشکر یزید میں اضافہ ہوا اور لشکر یزید کی کثرت کو دیکھ کے میری زینب کا دل دھڑکتا تھا. عزادار و شہزادی زہرا بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں اور دیکھیے یہ مجلس عزا, یہ ذکر حسین, آرزو یہ سیدہ ہے, تمنا سیدہ ہے. بس عزادارو, وہ امام جس نے زندگی میں اپنے ناقے کو کبھی تازیانہ نہیں مارا, اسے راہ کوفہ و شام میں کتنے تازیانے مارے گئے. آپ یہ روایت سنیے عزادارو, جب ابن زیاد کے دربار میں اسیران آل محمد پہنچے, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, سر امام حسین تشت میں رکھا ہوا ہے. ابن زیاد کہتا ہے جس کو علی کا انتقام لینا ہو, یہ علی کے بیٹے کا سر ہے, وہ انتقام لے لے. عزادارو, ایک مرتبہ ایک ظالم کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے مجھے حسین سے انتقام لینا ہے. کہا کیسا انتقام لینا چاہتا ہے؟
کہا حسین جب خطبہ احتجاج بلند کر رہے تھے، خطبہ احتجاج دے رہے تھے، تو حسین کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حسین نے وہ چھڑی بلند کی تو وہ چھڑی میری پشت پہ لگی تھی، میں حسین سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو وہ ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ایک مرتبہ چوتھے امام نے اپنی زنجیروں کو سنبھالا، اپنی پشت سے کرتا اٹھایا اور آواز دی، میرے بابا کے سر بریدہ پہ تازیانہ نہ مار، میری پشت پہ تازیانہ مار لے۔ عزادارو وہ ظالم قریب آیا، ایک مرتبہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، تازیانہ رکھ دیا۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تازیانہ کہاں ماروں، ارے اس کی پشت تو ہر جگہ چھلنی ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو امام بڑا مظلوم امام ہے، بڑا بے کس امام ہے۔ ایک راوی کہتا ہے شام کے بازار سے جب اسیران آل محمد کا قافلہ گزر رہا تھا تو کہتا میں نے دیکھا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی ستم نہیں کیا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ ایک بیمار تھا جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، سر پہ عمامہ تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ایک تشت میں آگ کے انگارے لے کے آئی اور آنے کے بعد جلتے ہوئے انگارے کو امام کے اوپر، اس بیمار کے اوپر ڈالا، امامہ جلنے لگا۔ میں سوچنے لگا یہ امامہ کیوں نہیں اتارتا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ میں کہوں گا اے مسلم، آپ کوفے کی گلیوں میں لڑ رہے تھے، آپ کے اوپر آگ برسائی جا رہی تھی مگر آپ کے ہاتھ کھلے تھے، مگر میرا چوتھا امام انگارے برسائے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ عزادارو بس یہی وجہ تھی، میرا امام پوری زندگی کربلا والوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ بس آخری روایت ہے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ ایک دن منہال کوفی مدینے میں آئے، محلہ بنی ہاشم سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ دامن پہ چھینٹیں پڑی، دامن کو سنبھالا، دروازے پر آئے، دق الباب کیا، امام محمد باقر برآمد ہوئے۔ کہا مولا میرے دامن پہ کچھ چھینٹیں آئی ہیں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ پانی کیسا ہے۔ چوتھے امام ایک مرتبہ پانچویں امام کہتے چچا منہال یہ کوئی ایسا ویسا پانی نہیں ہے، یہ میرے بابا کے آنسو ہیں۔ اتنا سننا تھا، کہنے لگے کیا میں اپنے آقا سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ چوتھے امام کی خدمت میں پانچویں امام آئے، کہا بابا منہال کوفی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا میرے لال جا کے کہہ دو آئے ملنے کے لیے، مگر مجھ سے کربلا کے واقعات نہ پوچھے۔ جب کوئی مجھ سے کربلا کے واقعات پوچھتا ہے میرا بابا یاد آ جاتا ہے، میرا بھیا علی اکبر یاد آ جاتا ہے، میرا ششمہ مجاہد یاد آ جاتا ہے۔ بس عزادارو دیکھیے جب ہمارے یہاں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، عزادارو جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو ایک زمانے کے بعد لوگوں کا غم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لوگوں کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی اپنا سفر سے آ جاتا ہے تو پھر غم تازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے منہال بیت الشرف میں داخل ہوئے، امام نے رونا شروع کیا، منہال تڑپ گئے، آقا میں نے کربلا کے حالات تو نہیں پوچھے، میں نے کربلا کے بارے میں تو نہیں پوچھا، مولا رونا کیوں شروع کیا؟ عزادارو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہے۔ کہا کوفے میں کیا حالات ہیں؟ کہا کوفے میں مختار کی حکومت ہے اور مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے رہے ہیں، ایک ایک قاتل کو پکڑ کے قتل کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں اے منہال یہ بتاؤ ہرملا بھی قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ منہال تڑپ گئے، آقا آپ کے چچا مارے گئے، آپ کے بابا مارے گئے، آپ کے بھیا علی اکبر مارے گئے، آپ نے کسی کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، یا علی اصغر کے قاتل کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کہا ابھی تک میری ماں رباب سائے میں نہیں بیٹھی۔
جانا مختار کو میرا سلام کہنا اور کہنا ہم آل محمد تو بڑا احسان کیا ہے، ایک اور احسان کر دے، حرملہ کو قتل کر دے تاکہ میری ماں رباب سائے میں آ جائے۔ عزادارو منہال رخصت ہوئے، کوفے آئے، مختار کے دربار میں آئے، مختار سے کہا مختار زہ نصیب تجھے امام وقت نے سلام کہا ہے اور تیرا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے جتنی جلدی ہو سکے حرملہ کو قتل کیا جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حرملہ اسیر ہو کے آیا۔ چوتھے ایک مرتبہ منہال، ایک مرتبہ مختار حرملہ سے کہتے ہیں اے حرملہ تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ لیلا کا علی اکبر مارا گیا وہ سائے میں ہے، زینب کے اون محمد مارے گئے وہ سائے میں ہے، ام فروا کا قاسم مارا گیا وہ سائے میں ہے۔ اے حرملہ تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ ابھی تک رباب سائے میں نہیں بیٹھی۔ کہا مختار نہ پوچھ کہیں کوئی شیعہ نہ مر جائے، کہا جب ماں زندہ ہے تو بیان کر۔ عزادار حرملہ کہتا ہے ایک مرتبہ جب حسین علی اصغر کو میدان میں لے کے آئے، حسین نے سوال آپ کیا، حسین کا 6 ماہ کا بچہ بہت پیاسا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، پانی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے حسین کے ششماہے کو وہ تیر مارا جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، جو ناخوں کو مارا جاتا ہے۔ علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ ذبح ہو گئے اور حسین علی اصغر کے کان میں آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے، اے میرے لال علی اصغر دادی کے پاس جانا تو بابا کی شکایت نہ کرنا، دادی سے کہنا اے دادی بابا پانی پلانے کے لیے لے کے گئے تھے، حرملہ نے تیر مارا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا